اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس حسینی اپنے سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو میں دے رہا ہوں، یہ ہمارا ایک مولوی صاحب ہیں، مقرر ہیں، اسٹیج پہ کنورٹڈ ہیں، ناصر تلہاڑا ان کا نام ہے۔ تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک بات بڑی عجیب سی کی اسٹیج میں، تو وہ فرمانے لگے جی غیر سید تو سید کی جوتی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ پہلی بات تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ حضور آپ کیوں اتنی اٹھائی گری، اور پہلے ہی قوم ڈیوائیڈڈ ہے، بری حالت ہے اس کی۔ ابھی ایک پروگرام تھا بل کے حوالے سے، آپ حیران ہوئے، وہیں آپ نے دو گروپ بن گئے تھے۔ وہ ویڈیو موجود ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ذاکروں کے جو لیڈر تھے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جو کہ میرا خیال ہے وہاں، تو وہ میں ایک علیحدہ ویڈیو میں وہ بھی بات کروں گا۔ تو جب آپ میں خود اتنا ہی اتحاد ہے تو ایک نیا آپ اپنے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے جی غیر سید سید کی وہ پہلی بات تو یہ کہ سید یا غیر سید بندہ خود نہیں بنتا، وہ اللہ بناتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نزدیک متقی افضل ہے، کوئی خاندان بڑا ہونا کوئی افضل نہیں ہے۔ تو اگر یہی بات دیکھی جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، صلبی بیٹا قاتل ہے، اس سے بڑا سید کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دوزخی ہے، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا نہیں قبول کی اس کے حق میں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور اس قوم کو مزید تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک اس طرح نہیں ہوتا ہے ڈرامے بازی کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کا طریقہ کہ کسی کی تذلیل کر کے اور دوسرے کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ زیادہ تر امام بارگاہ سادات کے پاس ہیں، اور ان کی تھوڑی سی آپ نے چاپلوسی کر کے تاکہ اور تمہاری تو مجلس سے پہلے ہی کافی ہیں، کافی خون حسین بیچ رہے ہو۔ کوئی میں تھوڑا بہت تو زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو میں تھوڑا بہت تو جانتا ہوں کہ آپ کسی جٹ یا راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ نو مسلم ہیں، کنورٹڈ، چلو 2 4 5 10 نسلوں پہلے، پھر آپ کنورٹ ہو کے شیعہ ہو گئے۔ وہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کی مجلس سے چل گئی، اور پھر آپ نے خون حسین کی وہ تجارت شروع کی کہ اللہ کی پناہ ایسی دوغلی پالیسی چلاتے ہیں۔ جب علماء کی محفل میں ہو تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب عام پبلک تو وہاں ان کی لائکنگ کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے پہلے آپ ٹیچنگ کے ساتھ کہیں اعلیٰ امراء 8 میں بھی کام کرتے رہے۔ تو ماسٹر صاحب یہ کام نہ کریں، اس طرح قوم ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور مزید ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور کسی کی تذلیل کر کے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ غیر سید جو ہے سارے نعوذ باللہ ذلیل ہیں اور دوزخ میں جائیں گے؟ میں ایک لسٹ دیتا ہوں، اگر تمہارے تک یہ ویڈیو پہنچ گئی تو اس کا ویڈیو میں جواب دے دینا عباس حسینی کو، نہیں تو ویڈیو ریکارڈ کروا دینا، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا اس کا کرتے ہو۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ ذہن میں رکھنا، سننے والی بھی ذہن میں رکھیں۔ اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، غیر سید سید کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اب میں کچھ سادات کے نام لوں گا اور کچھ غیر سادات کے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کیسے فٹ کریں گے اور کیا کہیں گے۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو متقی عظیم ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ حبشی غلام بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ با کردار حبشی غلام بھی ہوگا جنت میں جائے گا، اور بد کردار ہاشمی کرشی سید بھی ہوگا دوزخ میں جائے گا۔ یہ مولانا فرمان علی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں جی میں حضور کی زندگی سے آگے۔ پہلی بات تو حضرت عبد المناف کی اولاد جو حضور نے دعوت ظلم کو 40 تھے، وہ آپ کے قریبی عزیز تھے، تو اس میں ایون اس میں اموی بھی، بنی امیہ بھی حضرت عبد المناف کی اولاد ہے۔ تو اس طرح تو میں آپ شروع کرتا ہوں، آپ پھر یہ فٹ کیجئے گا، میں پیئر بناؤں گا، تو آپ سننے والے بھی فٹ کریں اور یہ مولوی تلاڑا بھی فٹ کرے، اور پھر اپنی ایمان کو اور اپنی سوچ کو دیکھے تم کہاں کھڑے ہو۔ اور خون حسین کی تمہاری ریٹنگ پہلے کوئی کم ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے میں نے ویڈیو میں دیکھا آپ کی سالانہ انکم ہے خون حسین سے۔ جس دن یہ جواب دے کہ تم پار ہو گئے، بتھیری ہو جائے گی، پھر ہی پتہ چل جائے گا۔ اور ڈرامے بازی کرتا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور بتھیری ریٹنگ ہے یار تمہاری۔
تم کیا کسی کی تذلیل کر کے اور دوسروں کے وہ کر کے اپنے ڈرامے بازی کرتے ہو. یہی وہ اظہر حیدری کرتا ہے. کیا یار لوگوں کو دے رہے ہو تم. اب میں شروع کرتا ہوں حضور سے. 3 بندوں کے میں نام لیتا ہوں. ایک ہاشمی ہے، کرشی ہے. 2 کا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. قریشی تو ہیں باقی بنا. ایک ہے ابو لہب، حضور کا سکا چچا، بائے نیم اس کی تذلیل آئی ہے. دوسرا بندہ ہے ولید بن مغیرہ، اس کے 10 نشانیاں اس کی یعنی کہ برائیاں اللہ کریم نے قرآن پاک میں نام نہیں لیا. ایک ہے حارث بن نعمان فیری، یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا وہ کون ہے. اس پہ عذاب نازل ہوا تھا، وہ شیعوں کو تو پتہ ہے، اس کا بھی نام نہیں آیا. لیکن جو شاہ صاحب ہیں نا، ان کا نام لے کے اللہ نے تذلیل کی ہے. ان کے مقابلے میں آپ کو دوسرا نام بتاتا ہوں. 4 صحابی ہیں جو کہ ان میں قریشی بھی کوئی نہیں. حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت عمار یاسر. میں کل ایک عالم کو سن رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ 4 لوگ ہیں، ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، جنت ان 4 لوگوں کی مشتاق ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، وہ عرب تھے ہی نہیں. حضور نے فرمایا میری اہل بیت میں سے. ابو ذر غفاری انصاری تھے، قریشی نہیں تھے، عرب تھے لیکن انصاری تھے، بڑے غریب سے آدمی تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے. حضرت عمار یاسر غلام تھے، ان کے والدین بھی غلام تھے، وہ بھی غلام تھے. اور حضرت مقداد بن اسود یہ بھی انصاری تھے. اور میں نے یہاں تک ایک عالم سے سنا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے، آپ کی بہن ان کے گھر تھی. یہ 4 آپ مجھے بتا مولوی کہ کیسے وہ سٹیٹمنٹ اپنی ایڈجسٹ کرے گا. کر نہ پھر تیرے میں ظرف ہے تو. اگر تمہیں اتنے ڈرامے بازی کرنی آتی ہے، پنجابی میں تقریر کیسے لگتا ہے کہ پہلے جگت بازی کے مقابلے میں حصہ لیتا رہے، تو کرو نہ. پھر اگلی بات چلتے ہیں. یہ پہلا ہو گیا پیر. اگلا پیر شروع کرتے ہیں. میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن چلو میں تھوڑا سا سکپ کرتا ہوں. حضرت مالک اشتر کو حضور نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے، کہ مالک اشتر میرے لیے اس طرح جیسے میں نبی پاک کے لیے تھا. حضرت تو انصاری تھے، حضرت تو قریشی بھی نہیں تھے. ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلب ابو بکر میں آیا، بیٹا میرا ہے. یہ تو سید نہیں تھے. اب سید کی بات سن لو. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کروانے والوں میں ان کا بھتیجا محمد بن اسماعیل بھی شامل ہے. وہ شکایتیں کرتا تھا جا کے آ کے میں وقت. کیا کہیں گے جی اب حضور؟ ذرا بتائیں. آپ نے وہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ اللہ سے توبہ کریں، نہیں تو مرنا تو ہے نا. یہ 4 دن کے ٹکے ہیں، ششکے مشکے گاڑیاں اور یہ جوکت بازی، اتنے جوتے پڑیں گے تمہیں سمجھ آ جائے گی تم نے کہا کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں بڑی سپیڈ سے بات کو ختم کر رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر لوگ ذرا اوائڈ کرتے ہیں. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا سکا چچا تھا جس کا نام جعفر کذاب کہتے ہیں اسے. وہ امام وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا حاکم وقت نے زہر دے کے شہید کروا دیا تو وہ جنازے کے لیے آگے کھڑا تھا. امام چھوٹی سی عمر کے تھے اور غائبت میں تھے، اور امام نے آ کے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا. آپ بتا یہ شاہ صاحب کدھر جائیں گے؟ اور کتنے لوگ ہیں الگ میں؟ اب وہ ہیں. آگے چل. 4 نوائب عرب ہیں، میں ان کی قوم بتاؤں گا تو تمہیں بھی دکھ ہوگا تو سارے شیعوں کو دکھ ہوگا. وہ 4 غیر سید تھے، 4 ہی. اب بتا وہ سید ہے جعفر کذاب، اس کا نام ہی کذاب ہے. آپ نے سید تو کافی سارے ہو گئے تھے، آپ نے 4 نوائب اربع، 4 غیر سید اور بڑی ہلکی قوموں کے، تو آپ نے کیوں نہیں اس میں سادات میں سے کوئی اپنا نائب بنایا؟
آگے چل، جس کی اصول کافی پڑھتا ہے نا، شیخ کلینی، یعقوب کلینی، غیر سید ہے، بڑی ہلکی قوم کا بندہ تھا. آگے چل، چاروں کتب کے جو رائٹر ہیں ہمارے کتب اربع کے، شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ ہلی، یہ سارے غیر سید ہیں. ملا کس سے ملاتا ہے؟ آگے چل، شیخ عباس قمی جس کی مفاتیح الجنان پڑھتا ہے، غیر سید ہے. آگے چلیں، لیٹسٹ آ جاتے ہیں، آیت اللہ بیجت جس کو سارے سید سلام کرتے ہیں، علماء آیت اللہ سب سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اس جیسا متقی اور پرہیزگار اور عارف بندہ پیدا ہی نہیں ہونا اس صدی میں کم از کم. وہ غیر سید تھے. اپنی فضول سی باتیں، ریٹنگ بنانے کے لیے چولے مارنا اور وہ کرنا کہ اور ٹکے پیسے تھوڑے کما رہے ہو یار، اور قوم کا ڈسٹریبیوٹ کر کے سید غیر سید فلانا دماغ کا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جس محلے کا رہا ہوں وہ ہمارا سادات کا ہی محلہ ہے. وہ کرتوتے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، تمہیں نہیں پتا. اور کرتوتوں سے بندے نے جنت میں جانا ہے. جو جنت میں چلا گیا نا اور جو دوزخ میں چلا گیا، دوزخ والا جنت والے کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے کوئی بھی. جو جنتی ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو دوزخی ہے وہ ذلیل ہے. آگے چلتے ہیں، میں بہت جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ تو ہو گئی. میں ایک دو اور مثالیں. علامہ حافظ کفایت حسین نام تو تم نے بھی سنا ہوگا، اور علامہ مفتی جعفر حسین، دونوں ہلکی قوم کے تھے. تمہیں پتا ہوگا کس قوم کے، تمہاری عمر میرے تقریباً برابر ہے. وہ دونوں غیر سید تھے اور میں سیدوں کے نام لیتا ہوں. سید علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ وہ عالم اہل سنت کے جنہوں نے پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر کے ساتھ خلیفہ تو بلا فصل کا خطبہ پڑھا تھا. اس پہ یوٹیوب پہ خطبہ ہے. دوسرے ہیں جی سید ابو العلا مودودی، جو حضرت معاویہ کو حضرت امیر معاویہ لکھتے ہیں. آپ بتائیں ان دونوں میں کیسے ایڈجسٹمنٹ کرے گا؟ چلیں اور بتا دیتا ہوں ایک، اور یہ لاسٹ ہے، نہیں تو کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے. ایسے نہ کرو، بڑے پیسے کما رہے ہو، خون حسین کے بڑے سودے کرتے ہو، بڑے اچھے اچھے ریٹ اچھا لگتا ہے، ممبر ہے آپ کے پاس، لیکن یہ ظلم نہ کرو، قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرو. ایک بندہ ہے وسیم رضوی، وہ ہندو ہو گیا ہے اور تم ہو گئے شیعہ، یعنی کہ علی ناصر تلہاڑا. اب بتا، تو اس کی جوتی کے برابر ہے؟ وہ ہندو ہے، اس سے نہ آپ رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. کعبے میں دو جانور نہیں جا سکتے اور غیر مسلم نہیں جا سکتا. اللہ کے نزدیک وہ سید اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ ابھی بھی صدقہ حرام ہے، اولاد رسول ہے، لیکن اللہ نہ اسے کعبے میں آنے دیتا ہے نہ نبی پاک مدینے میں آنے دیتے ہیں. تو سنا، تو کہاں کھڑا ہے؟ پھر میں کہوں کہ تو اس ہندو کی جوتی کے برابر ہے؟ بھی نہیں ہے. بلکہ اور اس طرح کی ڈرامے بازی نہ کرو. میں ایک ویڈیو دی ہے اس کی وہ اظہر حیدری کی بھی، اور تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں. کافی تم لوگوں کی ریٹنگ ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے نا. کروڑوں روپیہ کماتے ہو جہاں تک میں نے ویڈیو میں دیکھا، اور آپ ایک عام سی فیملی کے بندے ہیں. کوئی ایسی ماسٹر کیا ہوتا ہے، ٹیچر. میں نے ساری عمر کالجز میں پڑھایا، اپنا گھر کیا، میں کرایہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا. تو آپ ایک سکول ماسٹر ہو کے اللہ نے سن لی اور آج آپ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، تو تھوڑی ہے قوم کا اور بیڑا غرق کر. اپنے آپ کو رکھو اس ہندو کی لیول پہ، پھر سوچ لو خود. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا، تم بھی ٹیچر ہو، میں بھی ٹیچر ہوں، میں ایک کالج سے ریٹائرڈ ہوں، تو نہ ایسے کیا کرو. بات جب کیا کرو تھوڑا سا سوچ بھی لیا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جب فلو ہوتا ہے نا تو بندے کی چل رہی ہوتی ہے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ بات جی میری چل جو رہی ہے. تو یہ میں تم سے گزارش کروں گا، تم بھائی ہو ہمارے، اور تقریباً ہم عمر ہی ہوں گے، ہم تھوڑے بہت، تم شاید چھوٹے ہو مجھ سے، میں ریٹائر ہو چکا ہوں. تو یہ ایسا نہ کیا کرو، قوم کو مزید نہ ڈیوائیڈ کرو. یہ سید غیر سید فلانا تو ڈماکہ تو جوتی جیسا تھی، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کردار اچھا ہوتا ہے، وہ موچی کا بھی کردار اچھا ہوا نا،
وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے. اور سید بد کردار ہوا وہ دوزخ میں جائے گا اور ذلیل ہوگا، اور ائمہ کے سامنے بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی بات. یہی وجہ ہے کہ وہ ہندو ہو گیا، اللہ اپنے گھر نہیں اسے آنے دیتا، اور 2 جانوروں کو نہیں آنے دیتا، اور اس کو کافر کو نہیں آنے دیتا. اب اس کی نسل قیامت تک ہندو ہو گئی ہے. کیا یار، اب سید ہندو. اس کے علاوہ بہت ساری سٹوریاں تو میں اسی کے ساتھ ہی تمہیں ایڈوائز کروں گا کہ تلاڑے تم استاد ریٹائر ہو اور وہ اچھی وہ کر لیتے ہو، تمہاری تجارت اچھی چل رہی ہے، میں اس میں کوئی اور سٹیج تمہارے پاس ہے، کافی ہے، مزید یہ نہ کرو. اسی کے ساتھ میں خداحافظ کہوں گا. وما علینا الا البلاغ.